شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے اس بات کا اعلان قرآن مجید میں بھی فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد ہے، انسانوں کی پیدائش کی جو وجہ ہے، انسانوں کی پیدائش کا جو سبب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. باقی چیزیں وہ انسانوں کی ضرورت میں آتی ہیں. کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروبار، تجارت، ملازمت، کھیتی، یہ سب انسان کی ضرورت میں آتے ہیں. ضرورت بعد کی چیز ہوتی ہے، مقصد پہلے ہوا کرتا ہے. ضرورت عارضی ہوتی ہے اور مقصد جو ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے. تو دنیا میں آنے کا جو اصلی سبب اور مقصد ہے وہ عبادت ہے. باقی اور چیزیں جو ہیں وہ ہماری ضرورت ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرما دے کہ 24 گھنٹے تمہیں عبادت ہی کرنا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، تمہیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر اللہ ایسا حکم دے دے تو اللہ کا یہ حکم دینا بالکل انصاف کے مطابق ہے، کیونکہ پیدا ہی ہم عبادت کے لیے ہوئے ہیں. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اللہ اجازت دے دے کہ جب ضرورت پڑے تو کھانے پینے کے لیے جا سکتے ہو، جب ضرورت پڑے تو قضائے حاجت کے لیے جا سکتے ہو. لیکن کاروبار کرنا، فیکٹریاں لگانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، کھیتی کرنا، باغات کو کی دیکھ ریکھ کرنا، کسی بھی کام کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو اپنی عبادت کے لیے فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی اجازت دے دی کہ کاروبار بھی کر سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو، کھیتی بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، اور بھی دیگر تم کام انجام دے سکتے ہو. البتہ مخصوص اوقات، مخصوص لمحات اور مخصوص گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی کہ ان میں اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے. لیکن اب آپ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت جب دے دی تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ کہاوت ہے
کہ اگر کسی کو انگلی دو تو وہ گٹا پکڑ لیتا ہے، یعنی کسی کو انگلی پکڑاؤ تو وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ انسان نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس اجازت کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے اجازت دی تھی کاروبار کرنے کی، اللہ نے اجازت دیا تھا ملازمت کرنے کے لیے، کھیتی کرنے کی، لیکن انسان اس چیز میں ایسا پڑا کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہمارے دنیا میں جو آنے کا مقصد ہی یہ کاروبار کرنا ہے، لہذا کاروبار کو بڑھانے کی فکر، دن رات اسی کو ترقی میں لانے کی فکر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، ایک کمپنی سے 2 کمپنی، 2 سے 4 کمپنی، ایک کھیت خریدا 10 خریدے، اس کے بدلے پھر بڑھاتا ہی جا رہا۔ ان چیزوں میں ایسا مشغول ہوا کہ جو اصلی مقصد تھا انسان کا دنیا میں آنے کا، اس مقصد سے انسان غافل ہو۔ انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، ہم دنیا میں آئے ہیں فیکٹریاں لگانے کے لیے، ہم دنیا میں آئے ہیں بلڈنگیں بنانے کے لیے، ہم دنیا میں آئے ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھا، جبکہ اس انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب انسان ان چیزوں میں ایسا مشغول ہوا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ کہتے ہیں اذان ہو گئی، ابھی 15 منٹ باقی جماعت میں، ابھی مسجد کیا کرنے جائیں گے، ابھی باہر ہی لگے رہیں گے، باتوں میں لگے رہیں گے، اور چیزوں میں لگے رہیں گے، بیوی بچوں میں لگے رہیں گے، کاروبار میں لگے رہیں گے۔ کیوں؟ ابھی نماز میں 15 منٹ باقی ہے، ابھی مسجد کیا کرنے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب جماعت کھڑی ہو جانے کا وقت آتا ہے، اب گھڑی دیکھتا انسان دوڑتا ہے، بھاگتے ہوئے آتا ہے، بھاگتے ہوئے آ کر کسی طرح رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے تیسے بے تکے انداز میں نماز پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہی ایسا بھاگتا ہے جیسے فرشتہ پیچھے سے ڈنڈا لے کر کے دوڑا رہا ہو کہ مسجد میں رک گئے تو تمہاری خیر۔ یہ صورتحال ہے ہماری عبادتوں کی، اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو نماز پڑھنے آتے ہیں، ورنہ اکثریت تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، نماز سے غفلت ہی رہتی ہے، نماز سے لاپرواہی رہتی ہے۔ تو چونکہ انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ اجازت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے ہم انسانوں سے بھی یہی کوتاہی ہوئی کہ اللہ نے جو اجازت دی تھی اس کا ہم نے غلط فائدہ اٹھایا، اور اپنے آنے کے اصلی مقصد کو بھول کر جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو لگا لیا، اور اپنے دل کو کیا کر لیا، زنگ آلود کر لیا، اللہ کی یاد سے غافل کر لیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر لیا، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے، ذکر اور اذکار سے ہم دور ہو گئے۔ تو جو یہ غفلت کے پردے ہمارے دلوں پر پڑ جاتے ہیں، ان پردوں کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ یہ بتائیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپنی قائم کی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیکٹری لگائی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو زندگی کا مقصد بنایا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ملازمت کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیتی کرتے تھے؟ نہیں۔ صبح سے شام تک کیا کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، یہی مقصد تھا آپ کی زندگی۔ اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، ذرا کھڑے ہو جائیے رات میں کیا کیجئے؟ کھڑے ہو جائیے، اللہ کی عبادت کیجئے، آدھی رات عبادت کیجئے، یا آدھی سے کم رات عبادت کیجئے، یا آدھی سے زیادہ رات عبادت کیجئے۔ پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت، دین کی تبلیغ میں لگے ہیں،
اللہ کے کام میں لگے ہیں. شام کو آ کر جب رات میں آرام کر رہے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کیجیے. حالانکہ دن میں بھی عبادت ہی کا کام تھا، کوئی دنیاوی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ رات میں عبادت کریں. کیوں؟ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں آپ کو بڑے کام رہتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، دنیا بھر کی ضروریات ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک بیوی ہوتی ہے، اس کے گھر میں بچہ ہو جاتا ہے. اب بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے، لیکن جتنی دیر وہ بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بچے کی پرورش میں لگی رہتی ہے، اتنی دیر بیوی کے ذہن سے شوہر کا خیال ہٹا رہتا ہے. یہی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لیکن جتنی دیر آپ اللہ کے بندوں کی طرف لگے ہوئے ہیں اتنی دیر توجہ اللہ کی طرف سے ہٹی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دن میں آپ دوسرے کام کرتے ہیں، رات میں کیا کریں؟ عبادت کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ لوگوں کو دعوت سے، تبلیغ سے، دین کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں، اللہ کی یاد میں لگ جائیں. اب بتائیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، صبح سے شام تک صرف دین کا کام کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جب فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. کیونکہ جب لوگوں میں مشغول ہوں گے، لوگوں میں لگیں گے تو کچھ نہ کچھ ذہن لوگوں کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف سے ہٹے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور فرمایا میرے دل پر بھی بادل آ جاتے ہیں، کبھی کبھار میل آ جاتا ہے. میل کا مطلب ہی کہ اللہ کی یاد سے تھوڑی غفلت آ جاتی ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور دن میں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اللہ سے ہم استغفار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین کے کام میں لگے ہوتے تھے، اس کے باوجود آپ کو اللہ عبادت کا حکم فرماتا ہے. ہم تو دنیا کے کاموں میں لگے تھے، ہم تو کاروبار میں، تجارت میں، باغوں میں، کھیتوں میں اور ملازمتوں میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں کتنا زیادہ اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ آتا. رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور ان کو تاکید سے فرماتے، رمضان کے فضائل بیان فرماتے، رمضان کی اہمیت سمجھاتے، یہ بتاتے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے. اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان کی پہلی رات میں تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. بار بار صحابہ کو رمضان کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ شعبان کا چاند دیکھ لیتے تھے اسی وقت سے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیتے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے، اس کا دور شروع کرتے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے. اور کیا کرتے؟ فرماتے وَآتُوا زَکَاةَ أَمْوَالِهِمْ، شعبان کے مہینے میں ہی مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، بے یار ہیں، بے مددگار ہیں، لاچار ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کو رمضان کے اندر اپنی روزی کی فکر نہ رہے، رمضان میں کھانے پینے کی فکر نہ رہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، افطاری کہاں سے ہوگی، سحری کہاں سے کریں گے. ان چیزوں سے وہ فارغ ہو کر کے رمضان کی عبادت میں لگ جائیں. اس لیے صحابہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو رمضان سے پہلے ہی ادا کر لیا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکینوں کو رمضان کے روزے میں مدد مل جائے. اور فرمایا کہ حکمران لوگ قیدیوں کو بلاتے تھے، جس کے اوپر کوئی سزا جاری کرنا ہوتا سزا جاری کر دیتے، اور جس کو جو بے قصور ہوتا، جس کے اوپر سزا نہیں بنتی تھی، اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ جاؤ رمضان میں عبادت کرو. اور بزنس مین لوگوں کا، تجارت کرنے والوں کا یہ حال تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے معاملات، لین دین صاف کر لیتے تھے
جس سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وہ وصول کر لیتے تھے، جس کو جو کچھ ادا کرنا ہوتا تھا وہ ادا کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے تھے حتی اذا رأوا ہلال رمضان اغتسلوا واعتکفوا، یہاں تک کہ جب وہ رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو غسل کر کے پھر مسجد میں آ جاتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور پورا مہینہ عبادت میں گزارتے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، آپ کے جانثاروں کا یہ طریقہ تھا کہ جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں یا جتنے بھی ایسے معاملات ہیں، دینی معاملات ایسے ہیں جن کا بندوں سے تعلق ہے، وہ سارے معاملات کب ادا کر لیتے تھے؟ رمضان سے پہلے ہی ادا کر لیتے تھے، تاکہ رمضان میں کوئی مصروفیت نہ رہے، تاکہ رمضان میں کوئی دوسری کام میں ہم مشغول نہ ہوں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتوں کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا اور روزے کو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کیونکہ روزہ کی حقیقت یہی ہے کہ جب ہم روزہ کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک کھانے سے، پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے رکتے ہیں، جن میں کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، بیوی سے ملنا بھی حلال، یہ سارے جائز کام ہیں۔ ان کاموں سے جب ہم رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں رک جاتے ہیں، حلال چیزوں کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے کہنے سے، اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مشق کروا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے کہنے سے ایک مہینہ مسلسل حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کے کہنے سے ان چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے جو سال کے سال حرام ہیں، 12 کے 12 مہینے حرام ہیں، 365 کے دن حرام ہیں، وہ چیزوں کو آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ یہ مشق کرواتے ہیں رمضان کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو تقوی کی سیڑھی بتایا ہے کہ روزہ تقوی کی طرف مددگار ہے، تقوی کے لیے معین ہے۔ روزہ انسان کو اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے۔ کیسے ڈرنا سکھاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو انتہائی بدکار ہو، بڑا سے بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار انسان ہو، لیکن جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اب روزہ کبھی گرمی کے مہینے میں پڑتا ہے اور گرمی کی وجہ سے پیاس سے حالت خراب ہو جاتی ہے، زبان لٹک آتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ چمٹ جاتا ہے، اتڑیاں سکڑ جاتی ہیں اور بھوک کی وجہ سے انسان تڑپنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی وہ بدکار انسان، وہ فاسق اور فاجر انسان بھی اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم چپکے سے جاؤ گھر کے اندر، کمرہ بند کر لو، اور کمرے کے اندر کھانا موجود ہے، فریج کے اندر پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور بھی دوسری چیزیں موجود ہیں، جاؤ دروازے میں کنڈی لگاؤ، اندر جا کر کے اطمینان سے کھا لو، پی لو، اس کے بعد باہر آ جاؤ، دنیا والوں کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم نے روزہ توڑ دیا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے کچھ کھا لیا ہے، پی لیا ہے۔ لیکن آپ بھی بتائیے، کیا کوئی روزے دار ایسا کرتا ہے؟ کیا کوئی روزے دار تنہائی میں جا کر کے کمرے میں بیٹھ کر کے کیا کھانا کھا لیتا ہے؟ کیا پانی پی لیتا ہے؟ کیا اور کسی چیز کو استعمال کر لیتا ہے پھر دنیا والوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کرتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی روزے دار ایسا نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا سکھایا گیا ہے۔ کہ انسان کیا سمجھتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا والے بھلے نہیں دیکھ رہے، بھلے دنیا والوں کو پتہ نہ چلے، بھلے کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں روزے دار نہیں ہوں، میں روزے سے نہیں ہوں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہو جائے گا، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے ڈر سے وہ نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے اس کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، ہم اللہ کے ڈر سے حرام چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں، ہم اللہ کے ڈر سے حرام بولنا چھوڑ دیں، ہم اللہ کے ڈر سے حرام کھانا چھوڑ دیں، ہم اللہ کے ڈر سے حرام سننا چھوڑ دیں، ہم اللہ کے ڈر سے حرام کرنا چھوڑ دیں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور روزے میں یہی تو مشق کروائی گئی۔ ایک شخص گزرے ہیں، قدرت اللہ شہاب نام کے ICS آفیسر تھے،
وہ کہتے ہیں ملک کے کاموں سے مجھے باہر بھی جانا پڑتا تھا. میں ایک مرتبہ ڈچ قوم کے ملک ہالینڈ گیا. اس ملک کے لوگ کہتے ہیں اسلام سے بڑے ہی متنفر تھے، اسلام کے تعلق سے بڑے ہی متعصب ہیں. اسلام کے نام پر ان کے دل میں کیسی مروڑ پڑتی ہے، پیٹ میں کیسا درد اٹھتا ہے. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے، اس کا نام لکھوانا پڑتا ہے، اس کے باپ کا نام لکھوانا پڑتا ہے، جائے پیدائش لکھوانی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کالم ہوتا ہے مذہب کا، جس میں یہ لکھوانا پڑتا ہے کہ بچہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے. ایک خانہ یہ بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس ملک کے اندر بلکہ پورے یورپ کے ممالک میں یہ قانون ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کا نام لکھا جاتا ہے، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، لیکن مذہب کا کالم خالی رکھا جاتا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا کہ یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوگا، جب بچہ اپنی سمجھ کو پہنچے گا اور اپنے شعور کو پہنچے گا، بچہ اپنی مرضی سے جو مذہب چاہے گا اختیار کرے گا. وہ مذہب کے بارے میں آزادی کی رائے رکھتے ہیں کہ انسان مذہب کے معاملے میں آزاد ہے، اس کو ہم زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ تو ہمارا مذہب قبول کر. جب وہ بڑا ہو جائے گا اس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ خود اس مذہب کو اختیار کر لے گا. لیکن کہتے ہیں ہالینڈ میں جب برتھ سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں مذہب کے کالم میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مذہب کا کالم تو خالی رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ جب بچہ یہ بڑا ہوگا تو اسلام کے علاوہ جو مذہب چاہے وہ اپنا لے گا. یعنی اسلام نہیں اپنا سکتا، اسلام کے علاوہ جو مذہب چاہے گا اپنا لے گا، لیکن اسلام نہیں اپنا سکتا. تو یہ حال ہے اس قوم کا جو مذہب کے بارے میں آزادی کا خیال رکھتے ہیں. ان کو بھی اسلام سے اتنی چڑ ہے کہ وہ اپنے اس برتھ سرٹیفکیٹ میں مذہب کے کالم میں کیا لکھواتے ہیں کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد جو مذہب چاہے اپنا لے، لیکن اسلام کو نہیں اپنا سکتا. کہتے اس ملک میں بار بار آنا جانا ہوتا رہتا تھا. ایک بار کہتے ہیں میں ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پارک کے اندر، اچانک میرے کانوں میں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آئی. کوئی انسان بڑے ہی خوبصورت انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے. کہتے ہیں میں آواز سنا تو میں حیران ہو گیا کہ ایسے متعصب اسلام دشمن جو اسلام سے اتنی نفرت رکھنے والی قوم ہے، ایسے ملک کے اندر کون سا انسان ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہتے ہیں میں جب اس آواز کے پیچھے گیا تو وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک انسان بڑا ہی خوبصورت ہے اور وہ بیٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے، مکمل اسلامی حلیہ میں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کس ملک کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد الرحمن ہے. کہا آپ نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ آپ کے ملک میں تو ایسا قانون ہے کہ انسان اسلام کے علاوہ جو مذہب چاہے اپنا سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں جو ہے یہ جو سمندر میں جو حمالی کا کام کرتے ہیں، سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں اور سامان اٹھانے کا جو کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کے اندر آفیسر تھا. ایک مرتبہ کراچی کے بندرگاہ پر سامان لاد رہا تھا، انتہائی گرمی کا مہینہ تھا اور جو مزدور کام کرنے والے تھے وہ پاکستان کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ وہ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، پسینے سے بحال ہو رہے ہیں. میں نے ان لوگوں کے سامنے ان کو حالت پر ترس کھا کر جا کر کے ان کو پانی پیش کیا کہ لو تم پسینے سے بحال ہو رہے ہو، گرمی کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے، تم اس پانی کو پی لو. تو انہوں نے پینے سے انکار کر دیا کہ ہم پانی کو نہیں پیتے. ایک ایک کے پاس میں جا کر کے پوچھتا ہوں کہ پانی پی لو، پانی پی لو. وہ پانی پینے سے انکار کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ تم یہ پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا روزہ ہے، ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں. کہتے اسی میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اور لوگوں سے زیادہ قابل رحم تھا. وہ تو ایک بڑھاپے کی وجہ سے ویسے کمزور، دوسرے موسم کی گرمی کی وجہ سے انتہائی بدحالی کا شکار، اور پھر مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے کیبن میں لے کر کے گیا
اور دروازے کو میں نے بند کر دیا، اور دروازے کو بند کر کے میں نے اس کے سامنے کولڈ ڈرنک پیش کی کہ اب تو پی لے اس پانی کو، اس کولڈ ڈرنک کو پی لے، یہاں پر تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں پر تجھے کوئی جو ہے ٹوکنے والا نہیں ہے، یہاں اگر تو پانی پی لے گا کوئی تیرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے اس کولڈ ڈرنک کو پی لیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس بوڑھے نے میری طرف سے نگاہ گھما لیا، دوبارہ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو، دنیا دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ کے ڈر سے اس کولڈ ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگا۔ تو کہتے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم اپنے اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والی ہے، اپنے اللہ سے اتنا زیادہ خوف رکھنے والی ہے، اس چیز سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تو روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی بات سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں اسی بات کی مشق کروانا چاہتے ہیں، اسی بات کی ہمیں پریکٹس کروانا چاہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا سکھاتا ہے، اور عبادتوں کی حقیقت بھی یہی ہے۔ عبادت کا مطلب کوئی الگ سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، عبادت کا مطلب کوئی نیا بلڈنگ بنانا یا کوئی عمارت بنانا نہیں ہوتا ہے، عبادت کا مطلب کوئی ورزش کرنا یا کوئی عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت کو۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے اور بڑی عبادتوں میں شمار ہے، بلکہ اسلام کی تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اب انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن جب سورج طلوع ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ نے عبادت سے منع کیا ہے، اس وقت مسلمان عبادت نہیں کرتا۔ جب سورج کے زوال کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے عبادت سے منع کیا، اس وقت مسلمان اللہ کی عبادت، اس وقت نماز نہیں پڑھتا۔ جب سورج کے غروب کا وقت آتا ہے اللہ نے اس وقت عبادت سے منع کیا ہے، اس وقت مسلمان نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ نماز عبادت کا کام ہے۔ کوئی سرسری ذہن والا یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی نماز تو عبادت کا کام ہے، ثواب کی چیز ہے، ہم سورج نکلنے کے وقت عبادت کیوں نہ کریں، ہم غروب آفتاب کے وقت عبادت کیوں نہ کریں، لیکن مسلمان اس وقت عبادت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ اللہ نے جب کہہ دیا تو کرو تو کرنا ہے، اللہ نے جب منع کیا کہ اس وقت نہ کرو تو نہیں کرنا ہے، اللہ نے جب کہہ دیا کہ کھاؤ تو کھانا ہے، جب اللہ نے منع کر دیا کہ مت کھاؤ تو نہیں کھانا ہے، اللہ نے منع کر دیا کہ رمضان کے دنوں میں نہیں کھا سکتے، اب سحری کا وقت ختم ہوتے ہی انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اب اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے جیسے غروب آفتاب ہے فوراً کھانا شروع کر دو۔ اب کوئی مسلمان سوچے، کوئی کہے نہیں میں تو ابھی روزہ نہیں افطار کروں گا، میں تو آدھے گھنٹے کے بعد جا کر کے افطار کروں گا، وہ گنہگار ہوگا، اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس کا روزہ خراب ہو جائے گا جو وقت پر افطار نہیں کرے گا۔ حالانکہ روزہ عبادت کا کام ہے، بھوکے رہنا عبادت کا کام ہے، اور کھانا نہ کھانا، رمضان کے دنوں میں کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، یہ عبادت کا کام ہے۔ لیکن کوئی مسلمان کیا کہے کہ میں مغرب کے وقت روزہ نہیں کھولوں گا، میں تو عشاء میں جا کے روزہ کھولوں گا، اس کا روزہ گناہ کے ساتھ ہوگا، اس کا روزہ کراہت کے ساتھ ہوگا، اس کا روزہ حرام کے ساتھ ہوگا، پھر اس کا روزہ حلال نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے رمضان میں حکم دیا پورا مہینہ آپ نہیں کھا سکتے پی سکتے ہیں، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو حکم دیا باقاعدہ کہ آج کھانا ہے، آج روزہ رکھو گے تو گنہگار ہو جاؤ، آج کے دن اگر روزہ رکھو گے تو اللہ کے ہاں تمہارا شمار عبادت گزاروں میں نہیں بلکہ نافرمانوں میں ہو جائے گا۔ حالانکہ روزہ عبادت ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن عید کے دن ثواب روزہ رکھنے میں نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان بندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ جب جو کہے وہ کرنا ہے، انسان اپنی مرضی سے کوئی عمل اختیار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ بدعات کو بدعات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدعات دیکھنے میں اچھا کام ہوتا ہے، جو بدعات ہوتے ہیں اور جو دنیا ہمارے لوگوں میں جو مسلمانوں کے اندر جو بدعات رائج ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر اور اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، اس کے کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اس لیے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ ثواب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھنے میں اگرچہ وہ ثواب کا کام ہوتا ہے، وہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع کر دیا،
عصر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ اب کوئی مسلمان کے بھی نفل پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، ہم لہذا فجر کے بعد بھی نفل پڑھیں گے اور عصر کے بعد بھی نفل پڑھیں گے۔ اب بتائیے اس نفل پڑھنے کو عبادت کہا جائے گا کہ بدعت کہا جائے گا؟ اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو حرام کہا جائے گا، کیونکہ یہ نماز اگرچہ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جا کر کے پڑھ رہا ہے، اور جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو یا رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہوتا ہے، وہی بدعت ہوتا ہے، وہی چیز ناجائز ہوتا ہے۔ تو عبادت کا مطلب، عبادت کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کریں گے، اللہ جس بات سے منع کر رہا ہے اس سے رک جائیں گے، یہ عبادت ہے۔ عبادت نماز نہیں ہے، عبادت روزہ نہیں ہے، عبادت اور کوئی ذکر و اذکار نہیں ہے، عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو ادا کرنے کا۔ ورنہ اگر نماز ہی عبادت ہوتی تو بتائیے طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے میں گناہ کیوں ہے؟ اگر روزہ ہی رکھنا عبادت ہوتا تو بتائیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام کیوں ہے؟ پھر اس دن بھی جائز ہوتا۔ لیکن رمضان میں پورے مہینے روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ روزانہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن 3 اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ عبادت اللہ کے حکم اور اطاعت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جو دیا ہے وہ عمل مشق کے لیے دیا ہے کہ ہماری ساری زندگی اسی پیرائے میں ڈھل جائے، ہماری ساری زندگی اسی طرز عمل پر چل جائے کہ جس طرح ہم رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ہم سال کے 12 مہینے اور سال کی 365 دن میں اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام کھانا بھی چھوڑ دیں، حرام کرنا بھی چھوڑ دیں، حرام بولنا بھی چھوڑ دیں، حرام دیکھنا بھی چھوڑ دیں۔ عام طور پر رمضان کے اندر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رمضان عبادت کے دن ہے، تلاوت کے دن ہے، ذکر اور اذکار کے دن ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں روزہ نہ لگنے کے لیے، روزہ کا ٹائم کاٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اور کوئی پروگرام دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ بھئی ایسے روزہ کا ٹائم نہیں کٹ رہا ہے، اس کے ذریعے ہم ٹائم گزاری کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم گناہ کریں گے تو اس سے روزہ اور بھی زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے، اور اس کی دلیل اور اس کی تصدیق اس واقعے سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وہ مرنے کی حالت کو پہنچ گئی، جان نکلنے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا معاملہ لے جایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل میں ان دونوں عورتوں نے غیبت کی ہے، کسی مسلمان کی برائی کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت کر دی ہے کہ روزہ ان کو زیادہ لگا ہے۔ فرمایا ان سے کہو کہ کلی کریں۔ جب ان کو کلی کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عملی طور پر دکھایا کہ ان عورتوں کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، کیونکہ قرآن مجید میں غیبت کرنے کو بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ تم میں سے کون پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو قرآن نے غیبت کرنے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی تفسیر دکھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، کہ ان عورتوں سے جب کلی کروائی گئی تو واقعی ان کے منہ سے گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ اپنا روزہ کاٹنے کے لیے، ٹائم گزاری کرنے کے لیے، وقت کو کاٹنے کے لیے یہ غیبت میں مبتلا ہوئی تھی، اس غیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ مرنے کی حالت کو پہنچ گئی۔ اس واقعے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو لوگ روزے کی حالت میں گناہوں میں لگے رہتے ہیں، جو لوگ روزے کی حالت میں بھی برائی سے باز نہیں آتے، انہی لوگوں کو روزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور جو لوگ روزے کی حالت میں تلاوت میں لگے رہتے ہیں،
ذکر میں لگے رہتے ہیں، تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، اذکار میں لگے رہتے ہیں، نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کو روزہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو روزہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ کی ناراضگی سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جہنم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کون سی چیز؟ یہ روزہ۔ لیکن ما لم یخرقها، جب تک روزے کو انسان پھاڑ نہ دے۔ اور روزے کو پھاڑنا کس چیز سے ہوتا ہے؟ کہ روزے میں ان چیزوں کا ارتکاب کیا جائے جن چیزوں سے روزے کی حالت میں منع کیا ہے، مثلا غیبت ہے، چوری ہے، بد کلامی ہے، بد نظری ہے، اور بری باتوں کا بولنا ہے، بری چیزوں کا سننا ہے، جو بھی نافرمانی کے کام ہیں ان کاموں کے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب ڈھال آپ جانتے ہیں پہلے زمانوں میں جب تلواروں سے حملے ہوتے تھے تو انسان ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا تھا اور دوسری ہاتھ میں ڈھال رکھتا تھا، جب ایک ہاتھ سے دوسرے پر حملہ کرتا تھا، اور اگر دشمن حملہ کرے تو ڈھال کو سامنے کر کے دشمن کے حملے کو روک لیا کرتا تھا۔ اب بتائیے جب ڈھال ہی پھٹ جائے گی تو انسان دشمن کے حملے سے کیسے بچے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، معلوم یخرقها، جب تک انسان روزے کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جب اپنی ڈھال ہی کو توڑ دو گے، اپنی ڈھال ہی کو کمزور کر دو گے تو پھر عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے روزے کی حالت میں اور خصوصیت کے ساتھ تمام طرح کی برائیوں سے بچنا ہے۔ اور روزے کی حالت میں جو کہ قرآن مجید کی میں نے جو آیت تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کا قرآن سے خصوصی تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم پورے کے پورے سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کے سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور شرمندگی کی بات یہ ہے، بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سال گزر جاتا ہے قرآن مجید کا ایک ختم مکمل نہیں کر پاتے، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو قرآن مجید کا ایک پارہ بھی نہیں پڑھ پاتے اور سال گزر جاتا ہے، جبکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا رب ہمیں کن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ قرآن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور اس کے طور طریقے انہوں نے اپنا لیے تھے، میرے قرآن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ تو رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ افریقہ کے علاقے میں ایک شخص، ایک حافظ صاحب کو امام مقرر کیا گیا، رمضان کا مہینہ آیا، لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، رمضان کے مہینے کے اندر لوگ ان کی دعوتیں کرتے، اپنے گھر پہ بلاتے، تو ایک آدمی نے ان کو اپنے گھر پر بلایا، وہ آئے، ان کا بڑا شاندار اس نے استقبال کیا، اور جب وہ چلے گئے کھانا کھا کر کے تو ان کی بیوی نے مہمان خانے کو صاف کیا۔ مہمان خانے کو صاف کرنے کے بعد ان کی بیوی کو ایک چیز یاد آئی، اس نے کہا میں نے مہمان خانے میں پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے کہیں نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی کہ بھئی مہمان کے علاوہ یعنی امام صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی گھر میں آیا بھی نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں اتنے بڑے بچے بھی نہیں ہیں جو اس پیسے کو ادھر سے ادھر کر سکے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ پیسہ وہی اٹھا کر کے لے کر چلے گئے۔ اب انہوں نے کافی تلاش کیا، ادھر ادھر پیسے کہیں ملے نہیں، تو دونوں کو یقین ہو گیا کہ کچھ نہ ہو انہوں نے ہی یہ پیسے چرائے۔ اب انہوں نے سوچا کہ جا کر کے ان سے میں پوچھوں، لیکن پوچھنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔
کیونکہ لوگ ان کی زیادہ قدر کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، لیکن اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان دھیرے دھیرے ان سے دور ہونے لگا۔ پہلے ملنا جلنا ہوتا تھا، سلام کلام ہوتا تھا، حال خیریت ہوتی تھی، اب یہ کہتا ہے کہ میں ان سے دور دور رہنے لگا اور میں ان کے سامنے جانے سے کترانے لگا تاکہ مجھے ان سے سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ اتنی زیادہ بدگمانی میرے اندر ان کے بارے میں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا، اگلا سال آیا، پھر وہی دور شروع ہوا، لوگوں نے دعوتیں شروع کی۔ اب اس آدمی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ سارے لوگ ان کو اپنے گھر میں دعوت پر بلا رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے، بلائیں کہ نہ بلائیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ہمیں پرانی بات بھول جانا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، ان کو کوئی ضرورت رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے پیسے اٹھا لیے ہیں، ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور ہمیں ان کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہیے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، ان کو اپنے گھر دعوت پر بلا کر لے کر کے آیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب آپ نے تو محسوس کیا ہوگا اس بات کو کہ 1 سال سے میں آپ سے دور دور رہتا ہوں، سلام کلام بھی نہیں ہوتی ہے، ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے، کیا آپ نے اس بات کو نوٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم تو ہوا، محسوس تو ہوا، لیکن میں مصروف تھا اس لیے میں آپ سے پوچھ نہیں سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے اس کی صاف صاف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے سال جب آپ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں کھانے کے لیے آئے تھے، ہمارے یہاں مہمان خانے میں پیسوں کی ایک گڈی رکھی ہوئی تھی، کیا آپ نے وہ پیسے اٹھائے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اٹھائے تھے۔ اب میزبان جو حیرانگی سے دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسا انسان ہے جس کو لوگوں کا امام ہونا، مقتدا ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، خود چوری کرتا پھر رہا، یہ خود ڈاکہ ڈالتا پھر رہا ہے، تو یہ لوگوں کو، دوسروں کو کیا تعلیم دے گا، لوگوں کو کیا درس دے گا، کیا سبق سکھائے گا؟ تو امام صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے آگے کہا کہ ہاں پیسے میں نے اٹھائے تھے، لیکن اگلی بات آپ نے نہیں سنی، پیسے میں نے اٹھائے تھے اس لیے کیونکہ ہوا تیز چل رہی تھی، نوٹ ادھر سے ادھر بکھر رہے تھے، میں نے ان پیسوں کو اکٹھا کیا، میں نے سوچا ان پیسوں کو رکھوں کہاں، اگر فرش کے نیچے دبا دیتا ہوں آپ لوگ تلاش کریں گے پائیں گے نہیں، اس لیے میں نے ان پیسوں کو اٹھا کر آپ کی الماری میں جو قرآن مجید رکھا ہے اس کے اندر میں نے ان پیسوں کو رکھ دیا تھا تاکہ جب آپ قرآن مجید کو تلاوت کے لیے کھولیں گے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کھولیں گے، پیسے آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے، آپ کے پیسے ضائع ہو جانے سے بچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ امام صاحب رونے لگے اور افسوس کرنے لگے کہ افسوس کی بات ہے اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ سال گزر گیا ہے، 12 مہینے گزر گئے ہیں، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آ گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اگر آپ اس قرآن کو کھولتے تو اپنے پیسے اس قرآن میں موجود پاتے۔ وہ شوہر جاتا ہے، قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے اس کے سارے پیسے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارا قرآن سے تعلق کا، یہ صورتحال ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سلوک کا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جب قرآن کے ساتھ ہم ایسا رویہ برتیں گے، قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہوگا، تو بتائیے کیا قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں ہماری شکایت نہیں کریں گے؟ اے اللہ یہ میری قوم ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری یہ قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کے ذکر کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابرین میں، صحابہ کرام میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو روزانہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور پورے مہینے تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ گویا کہ 61 قرآن مجید رمضان کے مہینے میں ان کے مکمل ہو جاتے تھے۔ کوئی 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، کوئی 1 ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرتا تھا، کوئی 10 دنوں کے اندر قرآن مجید کو مکمل کرتا تھا۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ہم اللہ کی نظر میں بھی مجرم بنے، رسول اللہ کی نظر میں بھی مجرم بنے، اور قرآن بھی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، کوئی حافظ صاحب، کوئی عالم صاحب یا جو بھی ہے، ان کے پاس جائیں، آپ 10-15 منٹ کا، آدھا گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا وقت نکالیں اپنی مصروفیات میں سے اور قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں، قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی دربار ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی کی حیثیت سے
وکیل کے حیثیت سے ہوں گے، اور قرآن اللہ کے دربار میں جھگڑ رہا ہوگا، اے اللہ ان لوگوں نے میرا حق دنیا میں ادا نہیں کیا تھا، ان لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو، قرآن کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ جس کے جنتی ہونے کے قرآن سفارش کر دے گا اللہ اسے جنت بھیجے گا، جس کے جہنمی ہونے کے بارے میں